امریکہ کا یکا یک افغانستان سے نکلنا اور کابل میں افغان طالبان کی واپسی دنیا بھر کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس صورتحال کو فوری طور پر کوئی بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیاں بہترین وسائل کے باوجود یہ اندازہ نہیں کر پائی تھیں کہ امریکی امداد سے کھڑی کی گئی افغانستان کی فوج یوں چند دنوں میں تحلیل ہو جائے گی اور اشرف غنی ملک سے فرار ہو جائیں گے۔ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے اس پیچیدگی میں کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے۔ انہوں نے افغانستان کی نئی حکومت کے بارے میں مثبت رویہ رکھا اور بات چیت کی راہیں کھولی۔ کچھ عرصے بعد ان کی حکومت چلی گئی تو پاکستان کی افغان پالیسی میں ایسا الجھاؤ پیدا ہوا جو اب تک سمجھ نہیں آ رہا۔ اچانک فیصلہ ہوا کہ پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھیج دیا جائے گا۔ افغانستان پر دہشت گردوں کی سرپرستی کا الزام تواتر سے لگایا جانے لگا اور افغان باشندوں کے پاکستان آنے پر تقریباً پابندی لگا دی گئی۔ ان اقدامات سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہوا اور اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد وزیر اعظم بننے والے جناب شہباز شریف نے تو ستمبر 2025 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر افغانستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کے الزامات لگا دیے۔ یہ گویا افغانستان سے مذاکرات بند کرنے کا اعلان تھا۔ آج کل پاکستان افغانستان کے تعلقات تاریخ کی نچلی ترین سطح پر ہیں۔ یہ حالات اس سمت کے بالکل مخالف ہیں جو عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے اختیار کی تھی۔ اسی کو ان تمام ملکوں نے اختیار کیا جن کے مفادات افغانستان میں تھے۔ روس اور چین سمیت وسطی ایشیا کے سبھی ملکوں نے آگے بڑھنے کے لیے طالبان سے بات شروع کر دی اور پاکستان جس نے یہ راستہ بنایا تھا اسے چھوڑ کر دور چلا گیا۔ بدلی ہوئی پالیسی کے تحت پاکستان نے بھارت اور افغانستان کو جوڑ کر دیکھنا شروع کر دیا اور اس کا تازہ نتیجہ یہ ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورہ بھارت کے موقع پر بھارت نے کابل میں دوبارہ اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان وزیر خارجہ کی موجودگی میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر افغانستان کو پڑوسی قرار دے رہے ہیں، گویا ان کا اشارہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف بھی ہے۔ امیر خان متقی کے دورہ بھارت کے دوران ہی بھارتی وزیر خارجہ نے ہمسایہ ممالک سے افغانستان واپس بھیجے جانے والے مہاجرین کے لیے بھی اظہار یکجہتی کیا، جبکہ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق اسی دورے کے دوران پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی بھی کی۔ اس منظرنامے کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ محال نہیں کہ بھارت اور افغانستان ایک دوسرے کے قریب ہو کر پاکستان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ صورت شاید کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ جہاں تک افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا تعلق ہے تو پاکستان کے تحفظات بے جا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے پالیسی سازوں کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ افغان حکومت کی گرفت پورے افغانستان میں نہیں ہے۔ اس لیے افغانستان کو ذمہ دار ریاست بننے کے لیے پاکستان کی مدد درکار ہے۔ دوسرے یہ کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پاکستان میں کی جا رہی ہے اور اس میں کامیابیاں بھی مل رہی ہیں۔ اگر کہیں افغانستان کے اندر کارروائی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہر وقت ممکن ہے۔ اس کے لیے سیاسی طور پر بیانات جاری کرنا بے فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ افغانستان کے خلاف بیان بازی افغانستان کے اندر طالبان کی مدد کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طالبان کی جڑیں عوام میں موجود نہیں۔ اس لیے طالبان نے پاکستان کے بارے میں وہی پالیسی رکھی جو اشرف غنی یا حامد کرزئی کی رہی ہے، تاکہ افغان عوام کو وہ اپنے خود مختار ہونے کا تاثر دے سکیں۔ جب پاکستان بھی طالبان کے خلاف تلخ بیان جاری کرتا ہے تو طالبان کو سیاسی سہارا مل جاتا ہے۔ اور چوتھے یہ کہ تاریخی طور پر افغانستان کے اندر پاکستان کا اثر و رسوخ کبھی بھی کابل حکومت کے مرہون منت نہیں رہا، بلکہ افغانستان کے عوام ہی پاکستان کے لیے سفارتکاری کرتے رہے ہیں۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومتیں بھی پاکستان کے خلاف رہی ہیں، مگر افغان عوام نے پاکستان کے بارے میں عمومی طور پر مثبت سوچا ہے۔ اب جب پاکستان سے افغانوں کو بے دریغ نکالا جا رہا ہے تو یہ لاکھوں لوگ وہاں جا کر پاکستان کے متاثرین کی حیثیت اختیار کر رہے ہیں اور پاکستان کو دیگر ملکوں کے مقابلے میں افغان عوام پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو سبقت حاصل تھی وہ جا رہی ہے۔ 10 اکتوبر 2025 کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات معمول پر آنا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔
انہوں نے نام لیے بغیر عمران خان کے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے مطالبے کو بھی رد کر دیا۔ پاکستان میں جو ماحول ہے اس میں تو سادہ سی سیاسی بات کرنا مشکل ہے، چہ جائے کہ DGI/SPR کے بیان پر کچھ تنقید کی جا سکے۔ پھر بھی ڈرتے ڈرتے یہ عرض کی جا سکتی ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے تعلقات محض پچھلے 3 سال سے نہیں ہیں بلکہ صدیوں سے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان جو مختلف خطوں کے ناموں کے حروف سے مل کر بنایا گیا لفظ ہے، اس میں پے کے بعد آنے والا الف دراصل افغانیہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملہ محبت سے ہی طے کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے لیے بے شمار تاریخی اور سیاسی دلائل دیے جا سکتے ہیں، مگر بات سننے والوں کی تلخی دیکھ کر بات کرنے والے کو ڈر ہی لگتا ہے۔ اسی کو کافی سمجھا جائے۔ شکریہ۔